أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك اسی طرح لازم ہو چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی انہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے قل آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ لوٹائے قل اللہ یبدأ الخلق آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے اللہ ہی یبدأ الخلق ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے ابتداء میں بھی مخلوق کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ اور پھر اللہ ہی دوبارہ لوٹائے گا مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ بس تم کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہو قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق جو رہنمائی کرے حق کی طرف قل اللہ یہدی للحق آپ کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی پہلے سوال کیا آپ ان سے پوچھئے جن لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے کیا وہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں نہیں اللہ ہی آپ کی طرف رہنمائی کرتا ہے افمن یہدی الی الحق کیا پس کو جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف افمن کیا پس کو یہدی جو رہنمائی کرتا ہے للحق حق کی طرف احق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے امن یا وہ شخص لا یہدی جو ہدایت نہیں پا سکتا الا ان یہدا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے فما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا تمہیں فما لکم بس تمہیں کیا ہو گیا کیف تحکمون کیسے فیصلے کر رہے ہو وما یتبع اکثرهم اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر الا ظنا مگر اٹکل کی اکثر ان میں اٹکل پہ چلتے ہیں بس اپنی اٹکل کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے کچھ بھی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گمان حق کے سامنے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ گھڑا جائے یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ اور لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے گڑا ہوا نہیں ہے وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ اور یہ تفصیل ہے کتاب کی نہیں ہے اس میں کوئی شک لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں برب العالمین کہ اللہ کی طرف سے ہے رب العالمین کی طرف سے ہے اس بات میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے ام یقولون افتراہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے ام کیا سوالیہ جملہ ہے ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ کس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا اور آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ بس لاؤ ایک چھوٹی صورت اس جیسی
اگر تم کہتے تھے قرآن نے خود بنا لیا تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی دان ہو، لے آؤ ایک صورت چھوٹی سی اس سے تم بھی کر لو، مل کے کر لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلاؤ جس کو بھی تم طاقت رکھتے، سب کو بلا لو اپنے ساتھ مدد کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سورہ یونس کا درس نمبر 9 ہے، آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 33 سے 38۔ سبق عنوان ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا، یہ ربط بتا رہا ہوں کہ مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ تمام چیزوں کا خالق، تمام بنیادی چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے۔ مشرق کا مغرب، شمال کا جنوب، زمین کا آسمان، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کے مشرکین بھی معترف تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ شرک بھی کرتے تھے۔ کہتے تھے ٹھیک ہے، زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کا نظام وہ چلا رہا ہے، یہ اجرام فلکیہ، یہ نظام فلکیہ، یہ سارا اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ بر و بحر سارے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی چلا رہا ہے، لیکن وہ ہم سے دور بہت ہے، اللہ ہم سے دور بہت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سفارش ثابت ہے، شفاعت ثابت ہے، لیکن وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ کی اجازت پر سفارش کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، تو وہ کدھر سے سفارش کرے گا؟ اور پھر مشرک، اس کے ہاتھ میں تو کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، مشرک کے ہاتھ میں سفارش نہیں چلے گی، اگر کوئی کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا نہیں، میں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ مشرک کا انداز دیکھیے، مشرک تھا نا، مشرک کہتا ہے مجھے پانی سے کون بچائے گا؟ پہاڑ، بھئی پہاڑ پانی سے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم حال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک موج آئی، وہ ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، تو نوح علیہ السلام اللہ سے سفارش کرنے لگے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لیجیے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرا حل نہیں ہے، یہ مشرک ہے، تو موحد ہے، تو مشرک موحد کا حل نہیں ہوتا۔ فرمایا آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا، میں نصیحت کر رہا ہوں،
آگے جملہ ہی بڑا سخت کہا قرآن میں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں نوح مشرک کے بارے میں آئندہ سفارش نہ کرنا. تو مشرک کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی مشرک کے لیے سفارش کرے بھی تب بھی اللہ اس کو بچائیں گے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح لازم ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی. سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ لازم ہو گیا انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، یا آپ ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھئے حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق، جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہو. جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا یہ سارے مل کر یہ ان میں کوئی ایک ایسا ہے جو مخلوق کو ابتداء میں پیدا کرتے ہو یا اس کی صلاحیت رکھتے ہو؟ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا کوئی ایسا ہے جو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہو. ابتداء میں انسان، جنات، فرشتے، حیوانات وغیرہ ان سب کو پیدا کیا ہو انہوں نے، پھر قیامت والے دن دوبارہ لوٹا بھی سکتے ہو. ایسا کوئی ہے تمہارے خداؤں میں جو یہ کام کرے؟ ظاہر کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہے. نہ کوئی نقشہ ہوتا ہے، نہ کوئی صورت ہوتی ہے، بغیر صورت کے بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹائیں گے بھی وہی. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر بھٹک رہے ہو؟ فرمایا آپ ان سے یہ بھی سوال بھی کیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہو؟ ایسا کوئی ہے ان میں من یہدی الحق، جو آپ کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. کیا تمہارے ان شریکوں میں عقل ہے؟ کان چاہیے سننے کے لیے، کیا ان کے کان ہیں ان بتوں کے سن سکتے ہیں؟ آنکھیں چاہیے آپ کو دیکھنے کے لیے، کیا ہیں آنکھیں؟ دل چاہیے جس سے سوچیں، کیا ہے ان کا دل؟ فرمایا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے سکے؟ ہدایت ملتی ہے کتابوں کے ذریعے، کتابیں کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی. ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. تو اللہ کے سوا کس نے نبی بھیجے؟ کس نے کتابیں بھیجی؟ آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق. فیصلہ تم خود کر لو، آپ کی رہنمائی اللہ کرتا ہے، یہ وہ تو نہیں کر سکتے. اب خود تم فیصلہ کر لو. افمن یہدی الی الحق، جو آپ کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کیا جائے، یا امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی ایک وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالی. اور ایک وہ ہے جو ہدایت دے نہیں سکتا، خود ہدایت کا محتاج ہے، بغیر ہدایت کی اس کی ہدایت مل نہیں سکتی. تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ جو ہدایت دینے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس کی ماننی چاہیے. تو اس طرح یہ دل، یہ آنکھیں، یہ ایمان، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے. صحیح عقیدے کو اپنانا بہت بڑی بات ہے. عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کام آئیں گے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی. اکثریت اپنے گمان پر چلتی ہے، آپ کو مانتے نہیں، بس جو عقل ان کی کہتی ہے بس ادھر آ جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک یہ گمان حق کے معاملے میں کچھ کفایت نہیں کرتا. گمان کوئی چیز نہیں. منکرین حدیث اس آیت کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بے شک گمان کفایت نہیں کرتا آپ کے سامنے کچھ. تو منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث ظنی چیز ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے.
یاد رکھنا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. حدیث ظنی نہیں ہے، حدیث قطعی ہے. جو حدیث متواتر ہیں قرآن کریم کی طرح قطعی ہیں. تواتر کی 4 قسمیں، تواتر لفظی ہے، تواتر معنوی ہے، تواتر طبقہ ہے، تواتر توارث ہے. تو جو حدیث متواترہ ہیں وہ قطعی و ثبوت ہیں، ظنی نہیں ہے. ہاں خبر واحد ظنی ہوتی ہے تو عقیدے کے لیے خبر واحد چلتی بھی نہیں ہے. خبر واحد عقیدے کے لیے نہیں چلتی. لہٰذا یہ کہنا کہ ساری حدیثیں ظنی ہیں یہ جھوٹ ہے سراسر منکرین حدیث کا. عمل ظنی حدیث پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ قطعی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ کہہ کر کہ حدیث ظنی اور ٹھکرا دینا یہ منافقت ہے، یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی میاں والی کا رہنے والا تھا. سب سے پہلے انکار حدیث کرنے والا شخصیت. باقی عرب میں مختلف قسم کے منکرین حدیث آئے تھے لیکن اس طرح کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا تھا جو عبداللہ چکڑالوی نے کیا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر غلام جیلانی، برق، اسلم جیراج پوری، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. تو عجیب آدمی تھا یہ عبداللہ چکڑالوی. یہ نام اس کا پہلے غلام نبی تھا. جب منکر حدیث بنا تو غلام نبی نام بھی اس کو پسند نہ آیا، پھر عبداللہ نام اس نے رکھا. تو حدیث کے اس نے انکار کیا. اس طرح غلام محمد پرویز یہ بھی انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. پھر یہ سر سید احمد خان اور عنایت اللہ مشرقی، یہ جو ڈاکٹر غلام جیلانی برق تھا یہ آپ کی گجروں والا کا تھا لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا. ہمارے شیخ کی کتاب جو اس نے پڑھی اور ٹھکانے آ گئے اس کے. لیکن انکار حدیث پر بڑی کتاب میں لکھ کیا تھا. یہ آج بھی منکر حدیث اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے منکرین حدیث کی بر صغیر میں. الحمدللہ علماء نے خوب ان کا مقابلہ کیا. تو آج کل بھی لوگ آگے کام کر رہے ہیں کہ طلوع اسلام ابھی بھی یہ رسالہ انتشار ہوا ہے. آپ کے گل روڈ پہ منکرین حدیث بہت ساری ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جو حدیث کے منکر ہیں یاد رکھیں حدیث کا منکر کافر ہے. قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی بات بغیر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. حدیث کا منکر کافر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہاں منکر حدیث نہیں، بہت سارے ہیں. اتفاق کی بات ہے ایک دفعہ جمعے میں نے حجیت حدیث پر گفتگو کی. اثر سے کچھ پہلے یہاں پر میں گیا گل روڈ پہ، ایک بندہ مجھے وہاں پر ملا. جمعے میں وہ نہیں آتے، وہ نماز کی تو قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نماز قرآن نے جو کہا ہے تو نماز بمانا دعا ہے، بس دعا کرو نماز ہو گئی. بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں. تو اس نے اس طرح کی کوئی بات چھیڑی انکار حدیث کے حوالے سے. بوڑھا آدمی تھا. تو میں نے اصول کے مطابق جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی، 2 باتیں کی تو کھسک گیا، سائڈ پہ ہو گیا. یہ بڑا ظالم فتنہ ہے منکرین حدیث. ابتدا میں معتزلہ تھے، جبریہ قدریہ تھے، لیکن انہوں نے واضح طور پر حدیث کا انکار نہیں کیا. واضح طور پر حدیث کا انکار کرنے والا پہلا آدمی عبداللہ چکڑالوی جو میاں والی کا رہنے والا ہے، اس نے انکار کیا. پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے اور ان کے رسالے بھی چل رہے ہیں. اور آج کل ایک آدمی جس کو جاوید احمد غامدی کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، ٹی وی پر بھی آتے ہیں، مختلف چینل پر وہ پروگرام بھی کرتا ہے. جاوید احمد غامدی یہ بھی حقیقت میں منکر حدیث ہے. واضح الفاظ میں کہتا نہیں ہے لیکن اس کی باتوں سے اندازہ لگتا ہے، اس کی کتابیں ساری یہ بتا رہی ہیں کہ منکر حدیث ہے. اور انکار حدیث کے لیے اس کو ایک نئے ایڈیشن کے طور پر آگے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ترتیب سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں. بہرحال حجیت حدیث پر اور منکرین حدیث پر مدلل تقریباً 7-8 درسوں میں اس پر تفصیلی مواد موجود ہے. دوسری اکیڈمی والے گروپ کے اندر اس میں اس کی ریکارڈنگ بھی شاید یوٹیوب پہ انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے. تو اس میں مکمل طور پر منکرین حدیث کا تعارف کب آئے، کس سن میں ان کا آغاز ہوا، عبداللہ چکڑالوی کون تھا، کہاں کا تھا، کیا تھا، کہاں سے کیسے بھاگا، کیا ہوا،
عنایت اللہ مشرقی کون تھا، اسلم جرات پوری کون تھا، کیسے اسلام پہ آیا، سر سید صاحب کون تھے، اور کیسے کیسے انکار حدیث انہوں نے کیا، یہ ساری تفصیل وہاں پر آپ کو مل جائے گی. کیونکہ ہمارا موضوع تو چونکہ یہاں پر تفسیر ہے، حدیث کے اسباق میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف قسم کے ہیلے بانے کر کے پرویزی. اب دیکھیں نا، قربانی کے مسئلے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں. قربانی کے منکر ہیں، قربانی نہیں مانتے منکرین حدیث. یہ کیا کہتے ہیں، مرزائی بھی قربانی کے منکر ہیں. کبھی نماز کا انکار کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے انکار. یہ جو غلام احمد پرویز تھا، 4 جلدوں میں اس نے تفسیر لکھی ہے، اور بدبخت نے اپنی تفسیر کا نام رکھا معارف القرآن. مفتی شبیر احمد اللہ کی تفسیر بھی ہے نا معارف القرآن، یہ نام اس نے بھی رکھا دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ معارف القرآن طلب کریں تو یہ دے دیجیے. اس لیے مصنف کا نام لے کر کتاب طلب کرنی چاہیے. کہتے ہیں اگر سائنس بھی ثابت کر دے کہ انسان چند سیکنڈ میں آسمان پہ جا کر واپس آ سکتا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو پھر بھی نہیں مانتا. جو غلام احمد پرویز نے لکھا، معراج کے منکر ہے، منکرین حدیث. معجزات کے منکر، ایک بھی معجزہ نہیں مانتے. سارے معجزات کے منکر، فرشتوں کے منکر، جنات کے منکر، جنت کے منکر. سر سید احمد خان نے بھی جنت کا انکار کیا، جہنم کا بھی منکر ہے، فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، کشتی نوح کا منکر ہے. کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، جنات کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا رزق 2-4 چمٹ جاتے ہیں نا، پھر اس کو سمجھ آتی جنات کیا چیز. تو بہرحال چلیں آگے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گڑھا جائے اللہ کے سوا کسی اور نے اس کو بنایا ہو. ایسی کتاب نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیلی کتاب ہے. تمام اصول، عقائد، نظریات اس میں موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں نازل ہوئے، وہ سارے اس میں موجود ہیں. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میں رب العالمین کی، رب العالمین کی جانب سے. مشرکین نے یہ سوچا چھوڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود گڑھ کے لے آئیں گے. فسطاس رومی ایک غلام تھا، فسطاس، اس کی طرف نسبت کرتے تھے یہ فسطاس رومی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھتے ہیں. یہ غلام تھا، غلام. حالانکہ یہ مکہ میں تھا، یہ اجمی آدمی تھا، عربی تھا بھی نہیں، عربی بھی نہیں آتی تھی اس کو. یہاں تک لکھا ہے کہ چراغ جل رہا ہوتا، اس کو اتنی عربی بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کہہ رہے چراغ بجا لو. یہ کہتا تھا اقتل السراج، اس چراغ کو قتل کر دو. جب چراغ بجانا ہوتا تو کہتا چراغ کو قتل کر دو. وہ کہتے ہیں ایک پٹھان سعودی عرب چلے گئے، ٹیکسی والے کو کہا میں نے فلاں جگہ جانا، مجھے لے جاؤ. تب جس جگہ رکنا تھا، اترنا تھا، وہ جگہ اس کے سامنے ہے، لیکن اس کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے یہاں اتارو. کافی اس کو کہا، بالآخر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا صدق اللہ العظیم. یعنی اختتام یہاں پر کیا جاتا ہے نا کہ آپ بس کرو. تو یہ حال اس فسطاس رومی کا تھا، عربی نہیں آتی تھی اس کو. لیکن مکہ کے مشرکین کتنے عجیب قسم کے پروپیگنڈا باز لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رومی غلام سے قرآن سیکھ رہے ہیں. ارے بدبختو، قرآن اتنا فصیح اور بلیغ اور صاف عربی میں ہے، اجمی سے کیسے سیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. اس شخص کی زبان جس کی طرف تم منسوب کرتے ہو اعجمی ہے. یہ فسطاس رومی اعجمی ہے، اس کو قرآن کے در آتے اور کیسے سکھاتا ہے؟ قرآن تو صاف ستھری، فصیح، بلیغ، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا عربی زبان میں. اس طرح کے شوشے مت چھوڑو. ہاں اگر تم یہ شوشے چھوڑتی ہو پھر تم سارے عربی ہو، مادر ذات عربی زبان جانتے ہو، عربی زبان میں تمہیں مہارت حاصل ہے، عربی کے بڑے بڑے شعراء اور ادیب تمہارے اندر موجود ہیں. چلو قرآن کا تمہیں چیلنج ہے، اگر یہ قرآن کریم اس نبی نے اکیلے بنایا ہے، تم سارے جمعوں پر اس سے ایک سورت بنا دو. 113 صورتیں تمہیں معاف، ایک سورت بقرہ بھی نہیں، سورت کوثر بنا لو، لے آؤ اور اپنے ساتھ جمع کر لو.
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے اگر یہ سارے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد پر جمع ہو جائیں، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تحدی قرآن نے کہہ دی، یہ چیلنج دے دیا. اگر تم کہتے ہو قرآن انہوں نے بنایا، تم بھی بنا کے دکھا دو، لے آؤ، تم بھی عربی ہو. کئی سال اس چیلنج پر گزر گئے، 15 صدیاں گزر رہے کو ہیں، آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لا نہیں سکا اور قیامت تک لا بھی نہیں سکا. یہ ہے قرآن. ایک مقام پر فرمایا چلو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے سورہ ہود میں وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر سچے ہو اللہ کے علاوہ جس کو طاقت رکھتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے. جنوں کو بلاتے ہو، فرشتوں کو بلاتے ہو، انسان بلا لو، 10 صورتیں لاؤ. اس چیز سال ہا سال گزر گئے، صدیاں گزر نہیں لا سکے. آخر میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت لے آؤ. سورت کے اوپر جو تنوین ہے نا یہاں پہ بسورۃ مثلہ، یہ نکرہ ہے تقلیل کے لیے. چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی لے آؤ. سورہ بقرہ نہیں، سورہ العصر، سورہ الکوثر سب سے چھوٹی وہی لے آؤ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، بلا لو جس کو بھی طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو. لیکن اس قرآن جیسا قرآن لا سکتے نہیں. 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. یہ اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے خالق کا کلام ہے. پیغمبر نے خود نہیں گڑھا، پیغمبر پر اترا ہے. تو قرآن کریم کے اس چیلنج کو آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آج کے یہودی اور عیسائی، آج کے ہندو اور سکھ اور داہریے، جتنے بھی کفریہ مذاہب ہیں، ان کو بھی یہ چیلنج ہے. اگر تم کہتے ہو قرآن خود بنایا ہوا انسان کا کلام ہے، بنا کے دکھا دو، سارے مل کر بنا لو. ایک چھوٹی سی صورت اس کے مثل نہیں لا سکتے. تو پھر گھڑنے اور بنانے کا شوشہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جو الرسول النبی الامی ہے، جو کبھی کسی مکتب میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، وہ جب یہ کلام تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں تو کیوں کہتے خود گڑھو؟ تو حقیقت میں سمجھتے یہ بھی تھے، عاجز تھے قرآن کریم کی زبان سے. پتہ تھا ان کو کہ ہم بھی نہیں لا سکتے، بنا سکتے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہمارے لوگ کیا مسلمان نہ ہو جائیں، ان کو بچانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ اس نے خود گڑھا ہوا ہے. کبھی کہتے تھے منتر ہے، کبھی کہتے تھے جادو ہے. لیکن بڑے بڑے فصحا اور بلغا جو منطق بھی جانتے تھے، جو شعر و شاعری کا فن بھی خوب جانتے تھے، جو کہانت اور جادو کو بھی خوب جانتے تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. بڑے بڑے عرب کے شعراء نے اس کا اقرار کیا. چلے ترجمے پر پھر دیکھ لیجیے. کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح لازم ہو چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا، الذین فسقوا، لوگوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی، انہم لا یؤمنون، کیا فیصلہ؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل آپ کہہ دیجئے هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹا سکے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ لوٹائے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو. قل آپ کہہ دیجئے هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الحق، جو رہنمائی کرتا ہوں آپ کی طرف،
قل اللہ یہدی للحق، آپ خود ہی جواب بھی دے دیجئے کہ حق کی طرف رہنمائی صرف اللہ کرتا ہے۔ افمن یہدی للحق، کیا پس وہ جو ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف، حق کو یتبع زیادہ آتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہو گیا تمہیں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرکم، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر، الا ظنا، مگر گمان کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے ذرہ برابر بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا چھپائیں گے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ہی افطرا، کس کو گھڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ تفصیل کتاب کی نہیں ہے شک اس میں، من رب العالمین کے، رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا؟ قل آپ کہہ دیجئے فاتوا بسورۃ مثلہ، پس لاؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم، اور بلاؤ جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ چلیں بس۔